تو بہت سارے عوامل ہیں جو مختلف گروہوں کو قوم بناتے ہیں. بنیادی طور پہ قوم کی جو تعریف ہے وہ میں اس سے تھوڑا سا ہمیشہ ہی اختلاف کرتا ہوں، لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا. یہ قومیں بنتی ہیں، یہ مختلف جو دھرتیاں بٹی ہوئی ہیں ان سے، اور پھر وہاں جا کے جب وہ قومیں بن جاتی ہیں تو وہاں جا کے گریٹر نیشنلزم جو ہے وہ جنم لیتا ہے. جیسے انڈیا ہے تو اس میں بہت سارے صوبے ہیں، لیکن انڈین نیشنلزم جو ہے وہ اپنی جگہ مضبوط ہے. وہاں آپ کسی پنجابی سے بات کریں گے، آپ کسی مدراسی سے بات کریں گے، آپ کسی بنگالی سے بات کریں گے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے آپ کو انڈین نیشنلزم کے ساتھ جوڑتے ہوئے نظر آئے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ نہیں ہے، اور اس کی وجوہات ہیں، ملٹیپل ریزنز ہیں. بہت ساری کوتاہیاں ہماری بنیاد سے بھی شامل ہیں، اور بہت ساری کوتاہیاں جو ہیں وہ ریاست نے خود بھی کی ہوئی ہیں کہ جن سے ہم ایک قوم نہیں بن سکے. کہیں کسی کا استحصال ہو رہا ہے، کہیں کسی پہ غلط الزام لگ رہا ہے. ایک ایتھنیسٹی کی ڈیوائڈ ہے اور ایک سیکٹرین ڈیوائڈ ہے، یہ دونوں سمجھنی پڑیں گی ہمیں. تو جو ایتھنیسٹی کی ڈیوائڈ ہے وہ بھی بہت گہری ہے، اور جو سیکٹرین ڈیوائڈ ہے وہ بھی بہت گہری ہے، اور جو پھر آگے نسل یا قوم قبیلے کی ڈیوائڈ ہے وہ بھی بہت گہری ہے. تو ہمارے جو پشتون بھائی ہیں، اب وہاں پہ محسن داوڑ صاحب نے کہا کہ ہم پنجاب سے چھٹکارا پانے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی توجہ کے لیے بھی میں یہ گوشگزار کرتا جاؤں کہ ابھی جتنے خطرناک حالات میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے. شاید سقوط ڈھاکہ کے وقت ایسے حالات ہوں گے کہ کے پی کے کی سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی پاپولر لڑے ہیں وہ ایک ہوئے پڑے ہیں. مولانا فضل الرحمان، عمران خان، پی ٹی ایم، پشتون تحریک جو ہے، تحفظ موومنٹ جو ہے وہ، اے این پی ویسے خاموش ہے. تو تمام جو ان کے دھڑے ہیں، جو قوم پرست ہیں یا ان کی نیشنل جماعتیں، وہ سب کے سب اس وقت قوم پرست ہی نظر آ رہے ہیں. تو اس کے اندر جو ہیٹریڈ شروع دن سے اگینسٹ پنجاب پیدا کی گئی. اب یہ چیزیں جب کوئی کہتا ہے کہ جی ہم پنجاب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو جب اس کی کلیریفیکیشن مانگی جاتی ہے ہماری طرف سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم تو پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو بھائی آپ پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر تو سارے گروہ ہیں، سبھی لوگ شامل ہیں. تو اس میں آپ سنگل آؤٹ ایک نیشن کو لیبل کر رہے ہیں نا، تو اس کا رد عمل جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر بندہ تو نہیں اس طرح سمجھے گا کہ جیسے آپ سوچ کے بیٹھے ہوئے، اس نے دوسری پہ جانا ہے جو آپ نے کہا ہے. دوسری جو ڈیوائڈ ہے، سیکٹرین ڈیوائڈ، وہ صورتحال مجھے الحمدللہ کچھ بہتر لگی ہے اس بار. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن کمی ضرور ہے. کم اس میں علماء اکرام کا بڑا احسن کردار ہے، اہل سنت والجماعت کے علماء کا جو اپنے طور پہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اہل تشیع کے علماء کا، اہل حدیث علماء کا بھی. ایون میں نے دیکھا کہ جیسے کچھ علماء جو مشتقات پہ بات کرتے ہیں، اور جو ایکسٹریم جہاں کہہ لیجیے کہ اہل تشیع کی بحث ہو جاتی ہے یا ان کی بحث ہو جاتی ہے، اہل سنت کی بحث ہو جاتی ہے، وہاں ان موضوعات پہ وہ نہیں جاتے، ان کو نہیں چھیڑتے، اور اگر چھیڑتے بھی ہیں تو بہت طریقے سے اور بڑے سلیقے سے. تو اس لحاظ سے ایک بہتری ہے. آلدو کچھ نئی چیزیں اس حوالے سے بھی ہوئی ہیں سوسائٹی کے اندر کہ اب وہ والا تکفیری ماحول جو ہم نے دیکھا ہے 2007 آنورڈ، جب سوسائڈل اٹیکس ہو رہے تھے اور سارا کچھ ہو رہا تھا اور ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، جینوسائڈ ہو رہی تھی، ایک طرح کی 33,000 جو ہے جو ہے وہ مارے گئے. اس میں وہ والی لہر تو نہیں رہی. لیکن اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ عجیب و غریب ہے. بینگ سیکولر مجھے بھی سمجھ نہیں آتی. یہ ہمارے جو دوست ہیں سیکولر ہیں، اور سیکولر بھی نہیں ہے، خیر وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، لیکن وہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ تکفیری والا ہے. ٹارگٹ کلنگ سے ہٹ کے آئیڈیالوجی کو ٹارگٹ کرنے والی بات آ گئی ہے. تو اس سے بھی میرے خیال میں جو مذہبی لوگ ہیں انہیں کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے. سیکولرزم یا معتدل مزاجی ایک ہی بات ہے. مذہبی بندہ جو ہے اپنے آپ کو معتدل مزاج کہہ لیتا ہے، اور سیکولر بھی بنیادی طور پہ وہی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ سیکٹرین ڈیوائڈز کے اوپر، مذاہب کی تفریق کے اوپر بقائے باہمی کا رشتہ خراب نہ ہو، وہ بنا رہے. تو آبجیکٹو ایک ہی ہے، چاہے مذہبی لوگ ہوں، چاہے یہ گڈ ہیومنس کی بات ہے. اچھے انسان جو ہے وہ ہر جگہ امن پسند ہوتے ہیں، سلجھ ہوتے ہیں. اور جہاں جس معاشرے میں ہمارے بچوں نے ایک ساتھ رہنا ہے، جہاں پہ ایک اہل حدیث کا بچہ، ایک دیوبند سنی کا بچہ، ایک بریلوی صوفی سنی کا بچہ، ایک اہل شیعہ کا بچہ، ان سب نے اکٹھے رہنا. اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے.
تو جتنا ہے وہ ہو گیا ہے، لیکن اس سے آگے جو وہ کرنا ہے یہ انفارچونیٹلی علماء نے ایک دور میں اس کو بہت ہوا دی، اور علماء سے ہی یہ آگے پہ کوئی چیز کہ فلاں کافر ہے اور قبروں کے کتبے اکاڑے جا رہے ہیں، لاشوں کی توہین کی جا رہی ہے، لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، تو ان چیزوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے ابھی بھی۔ یہ عناصر آپ کو پتہ ہے عمار بھائی، ہمارے معاشرے میں جو پرسنلی سمجھتی ہوں وہ ڈالے گئے ہیں۔ جب ہم بچے تھے یا ہم اسکول گوئنگ تھے، ہمارے سامنے ہمیں نہیں پتا تھا، ہمارے گھروں میں ایسا کچھ نہیں سکھایا جاتا تھا کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، تو اس سے لڑو، تو اس سے لڑو، یہ نفرت کرو۔ ہماری زندگی میں مجالس تھیں اور بچے سنی اہل سنت جماعت کے بہن بھائی آیا کرتے تھے اور مجالس میں، اور کبھی کوئی بدامنی، بدتمیزی، بد اخلاقی نہ ممبر سے ہوئی نہ مجالس کے بیچ میں ہوئی۔ مگر گریجولی یہ چیز جو میں نے پرسنلی اسیس کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سعودی اسلام اور جو تشیع کی ایک جو غالی نصیری فکر ڈالی گئی ہے، یعنی دو پیرلل دین کے پیرلل دین بنا دیے گئے ہیں، ایسے کہ جو مثلا اگر اہل تشیع کا جو ایکچوئل مکتب ہے اس کے ساتھ ایک پیرلل مکتب چل رہا ہے جو اس کو بدنام بھی کرتا ہے اور شیعہ اور سنی فساد کی وجہ بھی بن جاتا ہے، اور عام عوام جو مطلب سطحی سوچتی ہے یا سمپل سوچتی ہے یا نہیں اتنی بصیرت سم ٹائم رکھتی، بولے جاتی ہے، یا پھر جو تسنن میں جو تکفیری گروہ اندر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی شرک وہ بھی شرک، ان کو خواب بھی آ جاتا ہے تو وہ جا کے قتل کر دیتے ہیں، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ ان لوگوں سے ہٹ کے ہیں جو بیٹا یہ جو ہے نا اس پہ ہمیں تھوڑا خود بھی اپنے اندر بھی لچک پیدا کرنی ہوگی۔ بات وہیں آ جاتی ہے، وہ شیخ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ان چیزوں میں میرا خیال ہے کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ آ کے آپ کو سبھی کو سپیس دینی چاہیے۔ اہل حدیث کے عالم تھے مولانا اسحاق، تو آپ ایسے علماء کو پریفر کیجیے۔ میں تو ایک بات کہوں کہ میں شیعہ گھرانے میں، اہل تشیع گھرانے میں پیدا ہوں، تو میرے لیے سب سے پہلی بات جو مجھے خوشی دیتی ہے وہ اتنی ہی کافی ہوتی ہے کہ کوئی مولا علی علیہ السلام کو، مولا حسین علیہ السلام کو ہاتھ پر مان لے اور ان کی تعریف کر دے، ان کی عقیدت رکھے، ان سے محبت رکھے، تو میرا خیال ہے 90% جو میں تو ایک مطلب پریکٹسنگ کہہ لیجیے کہ نہیں ہوں اہل تشیع آپ کی طرح، لیکن 90% جو ہیں لوگ وہ اسی سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کی جو مشترکات ہیں، اور اسی طرح سے لائک وائز اگر آپ خلفائے راشدین کا احترام سے نام لیں اور جہاں تک آپ قبول کرتے ہیں وہاں تک کریں، اور جہاں نہیں کرتے وہاں آپ اختلاف کو سامنے نہ لائیں۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ یہ جو دھسا ہوا ہے معاشرہ، اور بچپن کی جو آپ نے بات کی، اب اس میں سنی اہل سنت بنیادی طور پہ رائٹ ناؤ اہل شیعوں میں بھی خیر مختلف ہیں، جیسے اسماعیلی ہیں اور دوسرے ہیں، تو اہل سنت کی جو سنی کی جو ٹرم ہے پاکستان میں وہ کافی زیادہ اب کنفیوز سی ہو گئی ہے، اس سے کوئی بات واضح نہیں ہوتی ہے۔ لال مسجد کے خطیب جو ہے مولانا عبدالعزیز صاحب وہ بھی دیوبند سنی ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی دیوبند سنی ہیں، اسی طرح طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ بھی بریلوی سنی ہیں، اور ادھر جو ہیں لبیک والے خادم رضوی صاحب کے جو صاحبزادے وہ بھی۔ لیکن اگر آپ ان کو دونوں کو دیکھیں، ایک ہی فرقے کی بات نہیں کر رہا، مسلک کی بھی بات نہیں کر رہا، مکتب فکر کی بات کر رہا ہوں، ایک ہی مکتب فکر کے لوگوں کے اندر اچھا خاصا زمین آسمان کا فرق نکل آتا ہے۔ تو آپ جن کی بات کر رہی ہیں، ہمارے دور میں ہمارے ایسے اہل سنت کو کہا جاتا تھا کہ یہ خوش عقیدہ ہے، تو خوش عقیدہ کا یہی مراد ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں اور تھوڑا اسٹیپ فارورڈ کر کے کوئی سبیل لگا رہا ہے تو کوئی عزاداری کر رہا ہے۔ میرے اپنے صدر جو ہیں اللہ بخشے، اللہ گلی کے رحمت کرے ہوئے، تو وہ اہل سنت ہی تھے، لیکن وہ علم نکالتے تھے، نیاز دیتے تھے، یہ چیزیں مطلب تھیں، لیکن یہ ایک مخصوص مکتب فکر کے اندر